ایسے ڈاکٹر روبینہ آپ کی طرف یہ بات لے کر آتا ہوں، آپ نے اس بات سنی، کیا ہم اس بات کو اوور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا ہماری یوتھ تعلیم کے بغیر رہ رہی ہے زیادہ، یا تعلیم اثر نہیں کر رہی، یا کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے جو ٹک ٹاک ہے یہ ہمیں تقریباً ڈائریکشن دینے لگ گیا ہے، بلکہ اداروں کو بھی؟ کل ہمارے ساتھ پولیس آفیسر تھے، انہوں نے کہا ٹک ٹاک ہمیں میڈیا میں بتاتا ہے تو ہم پہ پریشر آتا ہے تو پھر ہم پریورٹی اپنی سیٹل کرتے ہیں۔ کیا ادارے ناکام ہیں؟ اب یہ سوشل میڈیا بتائے گا؟ تھینک یو بلال صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں، ہراسمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عرصے سے ایگزسٹ کر رہا ہے، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نیا فینومینا نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ رپورٹ ہونے لگا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں. رپورٹ زیادہ ہونے لگا ہے تو ہمیں پتہ چلنے لگ گیا، لوگوں کو شعور آنا شروع ہو گیا ہوا ہے اس چیز کا. تو ہمیں یہ دیکھنے وہ کی ڈاکٹر ضرورت صاحب ہے کہ وہ مسائل ہے ہونے کہاں کیوں پہ. لگ گیا ہے زیادہ، یا رپورٹ تو ہو رہا ہے، ہو کیوں اسی پہ رہا ہے؟ اسی جی میں اسی پہ روشنی ڈالوں گی کہ دیکھیں جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم، کیونکہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا کہ وہ اس کی وجہ سے وہ بیماری، بہت سارے فیکٹر مل کے ایک بیماری کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس کو بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسائل کس طرح جنریٹ ہو رہے ہیں. یہ سوشو ایکولوجیکل فینومینا ہے، یہ سوشو ایکولوجیکل فریم ورک کے طور پہ ڈاکٹر اگر صاحب میں مجھے اس کو وجہ دیکھوں بتائیے کہ تو مثال کے اس میں طور پہ کون سے وہ محرکات ہیں معاشرتی جن کی وجہ سے یہ جرائم پیدا ہو رہے ہیں؟ غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے، کیا چیزیں ہیں وہ دیکھیں جس پہ ہمیں غور سب کرنا سے ہے؟ پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک بندہ ہے جو ہو اس کے انڈیویجول لیول فیکٹر کیا ہے، وہ کہاں پہ رہ رہا ہے، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر وہ اپنی سوسائٹی میں وائلنس ہوتے دیکھ رہا ہے جو کہ ایکسپٹ ہو رہا ہے سوسائٹی میں، کلچر آف وائلنس ہے، اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اس کو اٹھا نہیں رہا، اس کو برا نہیں سمجھ رہا، ڈاکٹر یا صاحب کون نہیں ہم بات جیسے کر رہا؟ بات ہم کر رہے ہیں جتنی بات وکٹم کر رہے ہیں بلیمنگ کی، اتنی بات تو وکٹم دنیا شیمنگ کی. جہان میں کوئی ملک نہیں ہے جو اپنے معاشرے کے ظلموں پہ کر رہا ہو. کتنی کی بات آپ کے خیال میں اور کریں تو لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے؟ دیکھیں تعلیم تو بہت ضروری ہے لوگوں میں. اس وقت ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے کیا پروڈکٹیو انگیجمنٹ ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا ہم نے ان کو پروڈکٹیولی کہیں پہ انگیج کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو بلڈ کر کے ہم ان کو صحیح طریقے پہ صحیح ڈائریکشن میں لے کر آ سکیں؟ اس وقت میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے سوشل ساتھ میڈیا رہیے گا، ہے آپ کے ساؤنڈ میں یا تھوڑا جس سا طرح مسئلہ کا ہے. ڈاکٹر میڈیا ہے اختر اس آپ کو. میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ڈاکٹر روبینہ کی بات سنی. مجھے یہ باتیں ساری جو ہے نا یہ بڑی ہوا میں لگتی ہیں. ہم یہ کریں گے، تعلیم ہوگی، جہاں تعلیم ہے کیا وہاں کرائم نہیں ہوتا؟ جہاں تعلیم نہیں ہے کیا وہاں کرائم نہیں ہوتا؟ جہاں غربت ہے وہاں کرائم نہیں ہوتا؟ جہاں امارت ہے کیا وہاں کرائم نہیں ہوتا؟ ہم کیا ابھی تک واقعی عقلی طور پہ ذمہ دار شہری یا استاد کی حیثیت سے اس بات کو جانتے ہیں، یا ہوا میں ہم ایسی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ جب آپ کے ادارے کہہ رہے ہو کہ سوشل میڈیا ہمیں بتاتا ہے تو ہماری پریورٹی بنتی ہے، تو یہ تو نالائکی وجہ ہوئی نا؟ جی جی بالکل بلال بھائی، جو آج اس حالات بن رہے ہیں، جو معاشرے میں جس طرح کے جرائم سامنے آ رہے ہیں، اور جو ٹوٹل ایک اخلاقی اقدار کا بریک ڈاؤن سامنے آ رہا ہے، یہ ہم کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اس میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ کاؤنسلنگ، مینٹورنگ، ان کی ٹریننگ، اور جو ادارے تربیت کے ادارے ہیں ان کو اپنی ایفرٹس کو ڈبل کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس معاشرے میں مینٹور کون ہے؟ جی مینٹور جو ہے وہ پرائمریلی جو استاد ہے، چاہے وہ اسکول کا استاد ہو یا یونیورسٹی کا استاد ہو، وہ پرائمری مینٹور وہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور پھر اسٹوڈنٹس کے آپس میں جو سینئرز ہوتے ہیں وہ ان کے مینٹورز بنتے ہیں. تو ہم کیا ناکام ہو چکے ہیں اس چیز میں ڈاکٹر صاحب؟ جی 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 بلال بھائی، ہم کیا ناکام ہو چکے ہیں اپنے مینٹورنگ کرنے میں، تربیت کرنے میں؟ استاد کی حیثیت سے ہم ناکام ہیں؟ جی بالکل، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے مینٹورنگ اور گائیڈنس کا، اور لوگوں کو ایک مقصد زندگی ڈاکٹر صاحب اس طرف توجہ کیجئے، یہ آپ کی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف. مثال کے طور پہ بہت سے مینٹورز جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ مینٹورنگ سے مطلب ہے کہ آپ کو کردار سازی سکھا رہے ہیں. وہ جو کردار سازی سکھا رہے ہیں وہ دو باتیں دیکھیں، تھوڑی دیر بعد تو ان کا اپنا سکینڈل آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی گندی تصویریں شیئر کی ہیں. وہ مینٹور آپ کا تباہ و برباد ہو گیا لیکن آپ ڈیفینڈ کریں گے. دوسرا مینٹور جو ہے وہ کہتے ہیں جی میٹرک کیتا ہے یا نہیں کیتا، سی او تو ضرور بن سکتا ہے. اب ساری دنیا میں وہ مینٹور بتا رہے ہیں کہ آپ ملک ریاض بن سکتے ہیں بغیر محنت کیے، بس لگے رہو. اب یہ مینٹورنگ کرنے کا معیار جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بنانا تھا، میں نے بنانا تھا، یا سوشل میڈیا نے بنانا تھا؟
جی یہ تو ہم نے بنانا تھا، اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جو دو دھاری تلوار ہے، یہ تعلیم اور شعور کو عام کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور بے شعوری کو عام کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تو ہم اس وقت اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں ان کا برنٹ برداشت کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں ان سارے چینلز کو، سوشل میڈیا کمیونیکیشن چینلز کو بھی جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ اور مینٹورنگ کے لیے ڈاکٹر صاحب فرض کیجئے کہ ہم سوشل میڈیا کو بند کر دیں، تھرو آؤٹ بند کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ اسکرین آؤٹ کریں، بند کر دیں، تو معاشرے میں کیا فرق آئے گا؟ اچھا، اگر تو یہ ممکن ہے تو ڈیفینیٹلی کسی چیز کو اگر بند کر دیا جائے یا غیر قانونی قرار دے دیا جائے تو پھر اس کا استعمال صرف غلط کاموں کے لیے ہی پھر شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ابھی تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ اس کا پازیٹیو بھی یوز کیا جائے اور نیگیٹو، اور یہ دونوں فورسز جو ہیں سوشل میڈیا کے میدان میں بھی نبرد آزما ہے، اور باقی بھی معاشرے میں مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور ادروائز پرنٹ میڈیا، ہر جگہ سوسائٹی میں یہ دونوں فورسز کی آپس میں جو اسٹرگل ایک جاری ہے. تو میں یہ سمجھوں گا اگر بالکل ہی پابندی لگا دی جائے گی تو ایک تو یہ ناممکن ہوگا، پھر دوسرا یہ کہ وہ استعمال کرنا ہی جب ایک جرم بن جائے گا تو پھر ہم انکریمنیٹ کر دیں گے لوگوں کو، مجرم بہت تیزی سے بنائیں گے. ہمیں لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ سے نکالنا ہے، نیگیٹیوٹی والے مائنڈ سیٹ سے، اور پازیٹیوٹی پہ لے کے آنا ہے. تو یہ پابندی میرے خیال سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، اور اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی شاید ممکن نہ ہو، اور پھر صرف وہی لوگ رہ جائیں گے سوشل میڈیا پہ جو ہماری یوتھ کو گمراہ کرتے ہیں. تو پھر ہم کیسے اس سے بہتر سچویشن میں جا سکتے ہیں؟